أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح، سورت کا رکوع نمبر 4 اور آخری رکوع پارہ نمبر 26۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورۃ الفتح جس کے اندر کل 4 رکوع ہیں اور صلح حدیبیہ کے بعد پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی جب آپ وہاں سے مدینہ منورہ واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے سفر سے قبل نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور صفا مروہ کی سعی اور عمرہ۔ تو وہی خواب آپ نے صحابہ کو سنایا اور حکم دیا کہ تیاری کر لیں۔ سفر پہ روانہ ہوئے، چل پڑے، لیکن جب آگے آپ پہنچے تو عمرہ نہ کر سکے۔ اب بعض لوگوں کے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب سچا نہیں ہے، تو کئی پھر سوال کرتے، 1 2 3، تو آپ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ کب میں نے کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے، خواب تو اللہ پاک نے مجھے دکھایا ہے اور وہ سچا خواب ہے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، لیکن اس سال کی شرط نہیں تھی، اللہ تعالیٰ آئندہ سال عمرہ کرا دے گا۔ عزیز بھائیوں، اس صلح کے اندر بڑی تربیت ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے جو ہماری طبیعت کے برخلاف ہے اور منافی ہے، ہماری جماعت میں، ہمارے گھر میں، ہمارے ملک میں، یا ہماری فیکٹری اور دکان میں، یا ہمارے سکول میں کوئی ایسا کام جو میری طبع کے بالکل ہی خلاف ہے،
تو اس پر صبر کریں اور ہمت کا مظاہرہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ یہ تربیت ہے۔ سورہ مبارک میں کئی ایسے کام ہیں جو ہماری طبع کے خلاف ہو جاتے ہیں ہمارے گھر کی چار دیواری میں، تو اللہ پاک نے یہاں تربیت فرمائی ہے اس سورہ مبارک میں کہ اس پر صبر کا مظاہرہ کریں اور حوصلہ اور ہمت کے ساتھ ان حالات کو اور اس صورتحال کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد صدق اللہ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے سچا خواب دکھایا تھا، رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب، بالحق حق کے ساتھ، الرؤیا کا معنی خواب، خواب سچا تھا۔ صرف یہ ہوا کہ اس سال تو عمرہ نہ ہو سکا، لیکن اگلے سال اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو مشرکین تھے مکہ مکرمہ کے 3 دن کے لیے اپنے گھروں سے باہر چلے گئے پہاڑوں پر کہ ہم یہ کیسے برداشت کریں کہ مسلمان ہماری آنکھوں کے سامنے عمرہ کریں اور طواف کریں۔ 3 دن کا معاہدہ ہوا، چنانچہ وہ 3 دن کے لیے پہاڑوں پر چلے گئے اور گھروں کو چھوڑ کر مکہ پاک کو خالی کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کے بعد صحابہ کو لے کر واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ خواب تو سچا تھا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ بھی تربیت ہے انشاءاللہ میرے لیے اور آپ کے لیے کہ جب کسی کام کے کرنے کا کہیں تو ساتھ یہ کہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے کام تو لازمی ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَقْضِيًّا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو نافذ ہو کے رہنا ہے۔ تو یہ جو لفظ اللہ نے بولا انشاءاللہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے کہ ہم اپنے ہر کام میں یہ کہیں کہ میں کروں گا انشاءاللہ، آمینین، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سر منڈاتے ہوئے، ومقصرین اور کتراتے ہوئے، اپنے سر بال منڈاتے ہوئے یا کم کرانے والے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ بولا محلقین، حلق سر منڈاتے ہوئے، اس لیے کہ اس کا درجہ زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، اور بعد میں جو لفظ آیا ہے مقصرین، اس کا درجہ اور فضیلت تھوڑی ہے، اس لیے وہ لفظ بھی بعد میں آیا ہے۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے اندر جو حکمتیں رکھی ہیں تم نہیں جانتے، اللہ پاک جانتے ہیں۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اللہ نے اس سے پہلے ایک قریب فتح رکھ دی، من دون ذالک، قریب کی فتح۔ تو صحابہ کرام تو بڑی تشویش میں تھے، چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مروی ہے۔ میں نبی کریم کے پاس آیا اور کہا کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ پھر سوال کر دیا تو ایسے میں ہمیں اپنے دین میں ذلت کی بات کیوں قبول کرائی جائے؟ ذلت کی بات کیوں قبول کروائی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور وہ میری مدد کرنے والا ہے۔ میں نے کہا کیا آپ ہمیں بیان نہیں کیا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ میں جائیں گے، اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا تو کیا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ ہم اسی سال اس میں جائیں گے؟ اس سال کی شرط تو نہیں تھی۔ میں نے کہا نہیں۔
آپ نے فرمایا تم یقیناً اس میں جانے والے ہو، اس کا طواف کرنے والے ہو، لیکن وقت اللہ کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، میں نے کہا ابو بکر کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ یہ ساری باتیں ہوتی رہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو یہ جو صلح ہو رہی ہے اس میں بھی حکمت ہے، تم ضرور بیت اللہ میں جاؤ گے، اس کا طواف کرو گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بڑی ندامت ہے وہ جو میں نے تکرار کیا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں کافی ندامت ہوتی کہ جو میں نے تکرار کیا وہ کیوں کیا۔ صحیح البخاری کتاب الشروط حدیث نمبر 2731 اور 2732۔ اسی سفر میں اللہ پاک نے اس سورہ مبارک کو نازل فرمایا۔ پھر حضرت عمر نے تکرار کر دیا، اے اللہ کے نبی، اللہ اس کو کہتے ہیں یہ فتح ہے، اب فتح ہوا، کیا یہ فتح ہے؟ شرطیں ان کی ہم نے تسلیم کر لی ہیں اور عمرہ بھی نہیں کیا اور واپس جا رہے ہیں۔ قال نعم، فرمایا نبی رحمت نے ہاں یہ فتح ہے، آگے چل کر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا حکمت رکھی ہے اور کیا اس کے اندر راز ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی کام کے بارے میں جو تم کل کو کرنا چاہتے ہو اس کے بارے میں کہو انشاءاللہ، اللہ پاک چاہیں گے تو کام ہو جائے گا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا، یہ لازمی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، اللہم اغفر للمحلقین قالوا یا رسول اللہ والمقصرین، آپ نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے، ایک بار، دو بار، تین بار، چوتھی بار فرمایا والمقصرین، اور جو اپنے بال کم کراتے ہیں اے اللہ ان کو بھی بخش دے۔ صحیح البخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1728۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، محلقین و مقصرین، اور جو محلقین ہے اس کا درجہ اور مقام اللہ پاک نے زیادہ رکھا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ دین کا غلبہ کیسے ہوگا؟ جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ، جس طرح یہ سورت بھی جہاد کے بارے میں ہے اور اس سے پہلے سورہ محمد ہے، اس کا دوسرا نام ہی سورہ قتال ہے، جہاد فی سبیل اللہ، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے، اللہ پاک کی شہادت ہی کافی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جہاں پر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، یہ آیت کریمہ اس سے پہلے سورہ توبہ کے اندر گزری ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 33، اور پھر سورہ صف کے اندر، سورہ صف 28ویں پارے میں، وہاں پر بھی یہ آیت کریمہ ہے،
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، سورہ توبہ میں، سورۃ الفتح میں اور سورہ صف کے اندر اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے بار بار نازل فرمایا ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی اور وہ قتال کرتے رہیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی تفسیر کے اندر صحیح بخاری میں فرمایا ہم اہل العلم، یہ جو ہے نا ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور تا قیامت قتال اور جہاد کرتی رہے گی، وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ علم والوں کی جماعت ہے، اہل العلم، جن کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہے اور جو پیارے پیغمبر کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے جامع ترمذی میں اور سنن نبی داود میں، افترقت بنی اسرائیل علی سنتین و سبعین فرقۃ، بنی اسرائیل جو تھے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73، میری امت 73 فرقوں پر تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ پھر آگے آپ نے اس کی نشانی بھی بتا دی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ تو اللہ کی جنت میں جانے والے ہیں، اور باقی کلہم فی النار۔ عزیز بھائیوں، نبی کریم کا راستہ اور صحابہ کا راستہ وہ نجات والا راستہ ہے، اور جو اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ کو برا کہتا ہے وہ کس طرح نجات پا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی نشانی بتا دی پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ایک حدیث پاک میں، اور نبی علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات دیے ہیں، آپ ایک بات کرتے ہیں اس میں ساری دنیا کی حکمتیں آ جاتی ہیں، بات ایک ہے کہ میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اس میں ساری زندگی آ گئی ہے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری گفتگو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا نام لفظ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے، 4 مرتبہ۔ ایک تو یہاں ہے سورۃ الفتح کے اندر، اور ایک اس سے پہلے اللہ پاک نے سورہ آل عمران کے اندر آپ کا نام نامی اور اس میں گرامی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ طبی طور پر دنیا سے چلے جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ایک سورہ آل عمران میں اور ایک یہاں پر، اور تیسرا مقام سورۃ احزاب کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں اور آپ کے بعد رسول کوئی نہیں۔ اور ایک مقام اس سے پہلے جو سورت آپ پڑھ چکے ہو سورہ محمد کے اندر، یہ 4 مقام ہیں پورے قرآن پاک میں جہاں پر آپ کا نام نامی اور اس میں گرامی اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نہایت
رحم دل ہے۔ تو یہ بھی تربیت ہے میرے لیے آپ کے لیے کہ آپس میں نرم دل ہو جائیں اور کفار کے لیے سخت ہو جائیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہے تو فولاد ہے مومن، کافروں کے لیے سخت اور مومنوں کے لیے نرم۔ صحیح بخاری شریف میں اللہ کے پیارے نبی کا ایک پیارا فرمان ہے، وہ ذرا محبت سے سماعت فرما لو، ایمان تازہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی شان اور عظمت بیان فرمائی، فرمایا یاتی علی الناس زمان، صحیح بخاری شریف میں لوگوں پر ایک وقت آئے گا فیغزو فیام من الناس، ایک گروہ لوگوں سے قتال کرے گا، جہاد کرے گا، دوران جہاد اور لڑائی کے دوران پھر یہ اعلان کیا جائے گا فیقال هل فیکم احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں یہ بتاؤ اس لشکر میں اللہ کے نبی کا کوئی صحابی ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں ایک صحابی ہیں ہمارے لشکر میں، فیفتح، تو اللہ تعالیٰ اس ایک صحابی کی برکت سے سارے لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ ثم یاتی علی الناس زمان، اب ذرا اس سے آگے چلیے، حدیث پاک ابھی مکمل نہیں ہوئی، فرمایا اس کے بعد ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا، فیغزو فیام من الناس، لوگوں کا ایک گروہ جہاد کرے گا، فیقال، اور کہا جائے گا حل فیکم احد صاحب من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ ہمارے لشکر میں اللہ کے نبی کے صحابی کا کوئی شاگرد ہے؟ صحابی کا شاگرد کون ہوتا ہے؟ جس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ فیقال نعم، تو کہا جائے گا ہاں موجود ہے ہمارے لشکر میں اللہ کے نبی کے صحابی کے شاگرد، فیفتح، اللہ اسے ایک تابعی کی برکت سے فتح عطا فرما دے گا۔ پھر آگے چلیے، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، ثم یاتی علی الناس زمان، پھر ایک وقت آئے گا فیغزو فیام من الناس، لوگوں کا ایک گروہ جہاد کرے گا اور قتال کرے گا، تو کہا جائے گا حل فیکم احد صاحب من صاحب اصحاب النبی، کیا تم میں سے اللہ کے نبی کے صحابی کے شاگرد کا شاگرد ہے کوئی؟ صحابی کے شاگرد کا شاگرد، یعنی اللہ کے نبی کے شاگرد کا شاگرد، تبع تابعی، فیقال نعم، تو کہا جائے گا ہاں ایک اللہ کا بندہ موجود ہے، فیفتح، اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعا سے اور ان کی برکت سے سارے لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ اب بتاؤ کوئی ایسا بندہ ہے جو پیارے رسول کے پیارے صحابہ کو غلط کہے اور غلط بولے؟ کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 2897، جو حدیث پاک آپ کو سنائی ہے 2897، تو یہ پیارے رسول کے صحابہ کی صفت ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اس سے پہلے سورۃ المائدہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ صحابہ کرام کی شان یہ ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور دوسری شان مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں اور کفار پر بڑے سخت ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، اور یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے جس میں صحابہ کرام کے یہ صفتیں بیان ہوئی ہیں، اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس فقیر کو ایک خاص محبت ہے، خاص الخاص، اللہ تعالیٰ یہ محبتیں نصیب فرمائے۔
فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدے کی نشانات سے، ہماری دیسی زبان میں کہتے ہیں نا فلانے کے ماتھے پہ محراب پڑ گیا ہے، جو نشانی پڑ جاتی ہے دیسی زبان میں محراب کہتے ہیں، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں وہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ ایک بندہ تقوی والا ہے، نماز والا، زکوٰۃ دینے والا، سچ بولنے والا، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، وہ یہاں پہ مراد ہے۔ ایک بندہ بدکار ہے، زانی ہے اور سود کھانے والا اور حرام کھانے والا، اور ایک متقی ہے، ان دونوں کے چہرے میں فرق ہوتا ہے، یہ ہے یہاں پر۔ وہ جو سجدے کرنے سے محراب پڑتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں وہ مراد نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سچے بندے کا چہرہ اور جھوٹے بندے کا چہرہ برابر ہوتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہوتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مثال بیان فرمائی ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ جب تلاوت کریں نا تو یہاں پہ رک جائیں، یہ ان کی مثال ہے تورات کے اندر صحابہ کرام کی، اور اس سے آگے جو صحابہ کی صفت ہے انجیل کے اندر وہ اس سے مختلف ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ، اور ان کی صفت، مثل کا ایک معنی ہوتا ہے صفت، یہاں پہ صفت والا معنی زیادہ راجح ہے، اور صفت ان صحابہ کی انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان تورات میں بیان فرمائی ہے، انجیل میں بیان فرمائی ہے، قرآن پاک میں اور نبی کریم نے حدیثوں کے اندر۔ کزرع مانند کھیتی کی، زرع کا معنی کھیتی، اخرج شطأہ جس نے اپنی کونپل نکالی، شطأہ اپنی کونپل، فآزرہ پھر اسے مضبوط کیا، فاستغلظ پھر وہ خوب موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یہ مثال ہے صحابہ کرام کی، پہلے ایک، پھر دو، پھر تین، پھر چار، پہلے کمزور تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ قوت بنتی گئی، جماعت بن گئی، حتیٰ کہ فاستوى علی سوقہ اس قدر مضبوط جماعت کے اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی اور ایک اسٹیٹ بن گئی جس کا نام مدنی اسٹیٹ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں فرمائی، پہلے کمزور ہے، پھر وہ قوت پکڑتی ہے، پھر مزید طاقت، پھر فاستوى علی سوقہ۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے انجیل کے اندر۔ چنانچہ موجودہ جو انجیل ہے باوجود تحریف کے یہ بات اس کے اندر موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے، کافروں کو غصہ دلائے۔ چنانچہ کفار کو صحابہ کرام پہ بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو غلبہ اور دین پر نافذ کرنے کے لیے کس طرح جہاد کیا، تن من دن کس طرح قربان کر دیے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح نیک عمل، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہے، وہ جماعت جو کامیاب ہونے والی ہے، جس کی نشانی یہ ہے ما انا علیہ وصحابی۔ یہ لفظ کوئی مشکل ہے؟ یہ تو آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح نیک، ان میں سے مغفرتاً بخشش کا، واجراً عظیما اور اجر بہت بڑا، بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے اور ہدایت پہ قائم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔